ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کیفے ڈی سی. آئی ایم فیض رحمان. آج ہمارا یہ پروگرام اردو میں ہے اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عزیز اور محترم مہمان ہیں اسٹوڈیو میں، جناب ذوالفقار حالی پوٹھو، جو کہ پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں واشنگٹن ڈی سی. اس کے علاوہ دوسری بھی ان کی مصروفیات تھیں. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس موقع پر پاکستان کی کچھ سیاست کے بارے میں، وہاں کے حالات کے بارے میں ان سے تفصیلی بات کی جائے. ذوالفقار صاحب، بہت بہت شکریہ. اگین گریٹ ٹو سی یو ہیئر. آئی نو آپ کا اسکیجول بہت ہی بزی تھا، بہت ٹائٹ تھا. پہلے آپ ڈیلس گئے، وہاں سنا کا کنونشن اٹینڈ کیا، اس کے بعد پھر آپ مختلف جگہوں پر ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ، اٹس این آنر. اور جیسا کہ میں نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کیفے ڈی سی کا پروگرام زیادہ تر اباؤٹ یو ایس پالیسیز اور یہاں پر جو ایونٹس اس کے ہوتے ہیں. آپ چونکہ ایک نمایاں سیاستدان ہیں اور اس وقت کافی اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کی نیشنل پالیٹکس میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی کچھ تھوڑی سی زیادہ تفصیلات کے ساتھ اس کی سیاست کو اور وہاں کے جو سماجی مسائل ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں. آپ نے کچھ عرصے پہلے تحریک انصاف جوائن کی اور اس سے پہلے آپ ایک ایکٹیوسٹ تھے، اور خاصاً جو سندھی پالیٹکس میں آپ کا ایک مقام تھا اور ہے بھی، اور آپ سندھ ڈیموکریٹک فورم کے بانیوں میں سے ہیں اور اس کو آپ رن کر رہے تھے. پھر آپ نے کسی حد تک علیحدگی اختیار کی، اب آپ تحریک انصاف میں. تو یہ تبدیلی کیوں آپ نے ضروری سمجھا کہ ایک باقاعدہ نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا جائے؟ چونکہ کام کی جو نوعیت ہے، جیسے آپ نے خود بتایا، وہ بڑی لٹریری، اکیڈمک اور انٹلیکچول تھی. تو اس میں کافی 15-20 سال یہاں وہاں کا جو سماجی تحرک تھا سندھ کا، اس میں کافی کام کرتے کرتے اس گروپ میں کافی لوگوں کو یہ خیال آیا ایک اسٹیج پر کہ ہم جو بھی اکیڈمک چیزیں یا انٹلیکچول انپٹ دے رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیز کو، اس سے سندھ کے ایشوز اسی فیڈریشن کے اندر، سندھ کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں، لیگل رائٹس ہیں، سندھ کیسے مضبوط ہو، پاکستان کیسے مضبوط ہو، یہ سارے جو معاملے ہیں، اس میں سندھ کا ایک بڑا اکیڈمک اور لاجیکل ویو پوائنٹ جانا چاہیے اسلام آباد تک. اس میں ہم نے کافی کوششیں کی. مشرف کے پورے پیریڈ میں ایس ڈی ایف کام کرتا رہا. بدقسمتی سے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2008 میں اور محترمہ شہید ہو گئیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بھی اس قسم کا انپٹ ہے سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیاں کوئی زیادہ سیریس نہیں لے رہی. انہیں مینیفیسٹوز میں کوئی انپٹ ہو، اکنامک پالیسیز میں کوئی انپٹ ہو، سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی انپٹ ہو، ایون پولیٹیکل جو الائنمنٹس ہیں پارٹیز کی، اس میں کن قدروں کی قدر کی جائے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ بتدریج وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو چیزیں ریسیو کرنے کا جو تھا میگنیٹیوڈ، وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا تھا. ذوالفقار صاحب، سوری میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کا جو ایس ڈی ایف یعنی سندھ ڈیموکریٹک فورم، یہ انٹلیکچول اور اکیڈیمک انپٹ دیتا تھا مختلف سیاسی پارٹیوں کو. تو پیپلز پارٹی کے علاوہ اور بھی پارٹیز کو آپ نے پیپرز دیے مختلف مسائل پر؟ فار ایگزامپل اے پی ڈی ایم جب بنا تو اس وقت مشرف کے خلاف جو بڑا الائنس تھا، وہ ایک اے پی ڈی ایم تھا بڑی سیاسی پارٹیوں کا، اور ایک تھا اینٹی کالا باغ اینٹی واٹر کمیٹی ڈیموکریٹک موومنٹ، اے پی ڈی ایم. جی ہاں. تو اس میں میاں صاحب چونکہ وہ بھی اسائلم میں تھے اور جلا وطن تھے، تو ان کی پارٹی سے بھی ریگولر کمیونیکیشن رہتی تھی. یہاں تک کہ ہم سندھ میں رہتے ہوئے ایم کیو ایم کے خلاف انتہائی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہوئے بھی کافی دوست اس رائے کے تھے کہ اگر ایم کیو ایم سندھ کی انٹیگریٹی کے حوالے سے صحیح لائنز پر کچھ چیزیں کرے تو ایون ایم کیو ایم کو بھی انپٹ جاتا تھا. لاسٹ جو لوکل گورنمنٹ کا جو کانفلکٹ ہوا اور لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید سندھ کو انتظامی طور پر 200 میں تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اس میں ایم کیو ایم سے بھی جو ہے وہ کمیونیکیشن رہی کہ جی آپ ان چیزوں کو ریویو کریں، چونکہ دونوں کمیونٹیز. آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. یہ جو کہ بیسیکلی ایس ڈی ایف جو ہے وہ ایک تھنک ٹینک کا کام کر رہا تھا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، اور یہ پاکستان جیسے معاشروں میں کچھ ایک نئی چیز ہے، وہاں پر اس قسم کی چیزیں. اور والنٹیئر تھا سر، سارا والنٹیئر تھا. اس میں نہ کوئی پیڈ ملازم تھے، نہ کوئی کہیں سے فنڈنگ تھی، وہ سارا والنٹیئر تھا. جو بھی ہمارے 15-20-25 ممبرس تھے وہ کافی ہیوی ویٹس تھے. اس میں حسین ہارون صاحب سے لے کر ابرار قاضی صاحب تک، اور ہر قسم کے لوگ تھے. واٹر ایکسپرٹس تھے، سوشل عارف حسن صاحب اس کے آبزرور ممبر تھے، کیسر بنگالی صاحب اس کے حصہ تھے. تو ایک پاکستان
کے مختلف علاقوں سے سندھ میں رہتے ہوئے جو دوست ہیں ان کا ایک مجموعہ تھا. نہیں تھا کہ صرف سندھی ایشوز بلکہ سندھ بیس تھا لیکن وہ سارے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کام کر رہا تھا اور اس میں سندھیز نان سندھیز وغیرہ سب اس میں شامل تھے. اچھا ایک اور بات اہم جب دیکھیے یہاں پر جو اگین جو کانسیپٹ ہے تھنک ٹینکس کا ویسٹ میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر پیپرز وغیرہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں اور وہ پیپرز لیجسلیشن یا پھر جو ایگزیکٹو پالیسیز ہیں وہاں پر استعمال ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس ایسی کوئی ایگزامپل ہے کہ جہاں آپ کا لکھا ہوا پیپر آپ نے یا تو لیجسلیشن میں کہیں استعمال ہوا ہو یا پارٹیز نے اپنی ایگزیکٹو جب پالیسیز بنائی ہوں حکومت نے اس میں اس کو استعمال کیا ہو؟ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو مینیفیسٹوز ہیں اس میں جب انہوں نے مختلف لوگوں سے کہا ہوگا, صرف ہمیں نہیں کہا ہوگا کہ ہمیں آپ انپٹ دیں, چونکہ پولیٹیکل پارٹیز آپ کو پتہ ہے وہ انکلوسیو رہنے کے لیے مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتی ہے. تو ہم نے ان کو جو والنٹیئر کیا اپنا انپٹ کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے سوشل ڈیولپمنٹ پر, جو پاکستان کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں, تو وہ ریفلیکشن جب مینیفیسٹو چھپ کر آئے 2013 کے 2008 کے اسپیشلی 2013 میں تو وہ چونکہ کٹ پیسٹ ہوا وہی ریپیٹ ہوا دونوں پارٹیز کی طرف سے, تو اس میں ہمیں تھوڑا اس کا ریفلیکشن نظر آیا. سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کتنا انکلوسیو ہو اس انداز میں کہ وہ اربن انسپریشنز کو بھی ایڈریس کرے اور سندھ کی جو رورل پاپولیشن ہے اس کی بھی نیڈس کو ایڈریس کرے. وہ ریسنٹلی ہم نے بنا کر دیا سندھ گورنمنٹ کو, تو جب وہ ان کا آفیشیل گزیٹیئر آیا تو 80% تقریباً چیزیں 70%. لیکن وہ ایکنالج کرتے ہیں, کریڈٹ دیتے ہیں آپ کو یا بغیر کریڈٹ دیے ہوئے؟ چونکہ کوئی آفیشیل ایگریمنٹ نہیں ہوتا, جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آپ کا بڑا والنٹیئرلی نیٹ ورک ہوتا ہے, تو وہ جو ویسے ہی وسپر میں چیزیں پورے سوسائٹی کو پتہ چل جاتی ہے کہ کون کون سے لوگ کس کس کام میں انگیج اور کس لیول تک ان کا انگیجمنٹ بیسیکلی نہیں ہے. جیسے کہ وہاں میڈیا کا حال ہے کہ کوئی بھی خبر اٹھا لی بغیر کسی کریڈٹ کے اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے. اچھا اب ایک بات اور ہے ذوالفقار صاحب, سندھ میں عموماً ایک عمومی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دو جماعتیں ہیں جو کہ موسٹ آف دا پیپل جو میجورٹیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اچھا لیکن یہ زیادہ بات درست بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی دیکھیں کہ ٹریڈیشنلی سندھ میں مسلم لیگ کی بھی پریزنس رہی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے اور بہت سی جماعتیں ہیں جو ووٹس کسی حد تک لیتی ہیں. اور یعنی یہ کہنا کہ صرف کراچی سے حیدرآباد سے سارے کے سارے لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں اور انٹیریئر سے سب جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں, اس طرح درست نہیں ہے. لیکن جب تحریک انصاف کی انٹری ہوئی ہے سندھ میں تو اٹ واز کوائٹ اے ہائی پروفائل اینڈ آفٹر اے لانگ ٹائم کوئی ایک تھرڈ پارٹی اس طرح سے ان دونوں مین پارٹیز کے علاوہ بھی انٹر ہوئی ہے. تو اس وقت کیا پراسپیکٹس ہیں تحریک انصاف کے؟ اور آپ کے لیے میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے علاوہ ایک بحیثیت ایک آپ حیدرآباد بیسڈ ہیں, تو آپ نے کسی دوسری پارٹی کی طرف کیوں نہیں دیکھا کہ وہ بھی کوئی تبدیلی لا سکتی ہے سندھ کی پالیٹکس میں بجائے یہ کہ تحریک انصاف کے؟ دس از جسٹ اے کویسچن. جی میں دیکھیں, ایک تو جو بھی ہمارا گروپ ہے پورا جو پی ٹی آئی میں گیا ہے وہ بیسیکلی فیڈریشن کو کے مستحکم ہونے کے حق میں ہے کہ پاکستان ایز اے فیڈریشن, پر اس میں پھر جو پروونشلزم ہے یا جو ہماری نیشنل آئیڈینٹیٹیز یا جو ڈیمانڈس ہیں اس کو بھی ہم فیڈریشن سے باہر نہیں دیکھتے. تو آپشن تو یہی تھا کہ کوئی کسی بڑی ایسی پارٹی میں جایا جائے جو بیسیکلی پورے فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہو اور چاروں صوبے اور جو کل کو اچھا کریں تو اس کے بعد جز بھی خود بخود ایگزیکٹلی. تو اس میں دو پارٹیز آپشن تھیں, جیسے آپ نے خود کہا سندھ کے لوگوں کو زیادہ تر پیپلز پارٹی دیہی لوگوں کو یا سندھی اسپیکنگ کمیونٹی کو اور اردو اسپیکنگ لوگ جو جنرل تاثر ایم کیو ایم, اس میں میرے خیال میں جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ دونوں پارٹی کتنی نمائندہ ہیں. تو اصل میں جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن ہے کہ کون سی پارٹیاں مضبوط ہیں یا لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں وہ ہم لیتے ہیں جو ان کی الیکٹرول اسٹرینتھ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی فار ایگزامپل ایم کیو ایم کی 40 سیٹیں تو جی ایم کیو ایم ہی صرف موجود ہیں, لیکن ان 40 سیٹوں کے اگینسٹ اگر تقریباً 2/3 ووٹ این ٹی بھی پڑا ہے تو وہ کنسیڈریشن میں نہیں آتا. تو نہ فقط یہ دونوں پارٹیاں اس ڈیفینیشن میں ابھر کر سامنے آئیں کہ دونوں کمیونٹیز کی نمائندہ پارٹیاں ہیں, لیکن انہوں نے پھر بجائے اس پوری جو رورل اربن انسپریشن کو جوڑنے کے اس کو ڈیوائڈ میں رکھا تاکہ وہ جو ایتھنک ڈسکورس ہے وہ برقرار مینٹین رہے گا تو دونوں پارٹیز چل سکے گی. تو بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی سندھ میں کہ بجائے اچھی گورننس, اچھے مینیفیسٹوز اور سوشل سروسز کو ڈیلیور کریں, لوگوں کی بہتری کریں, دونوں پارٹیوں نے لوگوں کو اپنا صرف حلقہ انتخاب سمجھا.
شہریوں کی کیا انسپریشنز ہیں، سٹیزن رائٹس کیا ہیں، لوگوں کے کانسٹیٹیوشن رائٹس کیا ہیں. تو پھر آپشن نہیں دیا دونوں پارٹیوں نے کہ لوگ ان پارٹیوں کی طرف دیکھیں. خاص طور پر جب ہمارا گروپ ریویو کر رہا تھا، آپ کا جو سوال ہے کہ ٹیبل پر اور کون کون سے آپشنز تھے، تو اب آپشن ہی نہیں بچا ہے میں سمجھتا ہوں سندھ کے لوگوں کو. اور عمران خان چونکہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے بالکل درست بات کی، لیکن چونکہ دوسری پارٹیز یہاں موجود نہیں ہیں اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو میں یہاں پر ضرور یہ کہوں گا کہ یہ ظاہر ہے آپ کی رائے ہے، میری رائے ہے جو کہ میں ایک سوال کے جواب میں آپ یہ پیش کر رہے ہیں. جی دوسرا جو سب سے بڑا میرٹ ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان کو، فرینکلی اسپیکنگ، اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ نہیں گئے کہ عمران خان کوئی بہت بڑا نظریاتی لیڈر ہے. وہ ایک ڈوئر ہے، ریفارمر ہے. ہم اپنے انٹرسٹ میں اس پارٹی میں گئے کیونکہ ہمارا پہلا بنیادی انٹرسٹ یہ ہے کہ سندھ مستحکم ہو، پھر پاکستان کے اندر سندھ کا جو فیڈریشن میں کانسٹیٹیوشنل اسپیس ہے وہ انشور ہو. وہ اسپیس بڑی بدقسمتی سے، بڑی تیزی سے آصف علی زرداری نے اس کو شرنک کیا. وہ مین اسٹریم ڈیسیشن میکنگ سے اس نے نکال دیا سندھ کو اسلام آباد. ایون فیڈرل گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی بہت سارے مرکز میں ایسے فیصلے ہوئے جو ہمارے سندھ کے حق میں نہیں تھے. اسی طرح جیسے عمران خان نیشنل لیڈر ہوتے ہوئے بھی جو کے پی میں گورنمنٹ ہے وہ اتنی سینسٹائز ہے کے پی کے حقوق کے بارے میں فیڈریشن کے اندر، جو کہ جائز بھی ہے، ان کو ہونا بھی چاہیے، ظاہر ہے. وہ لیکن اس کا اثر پھر جو نیشنل پالیسیز ہیں اس پہ بھی پڑتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں بھی وہی پالیسیز. اچھا ذوالفقار صاحب، یہ صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں کہ جو ایڈوانٹیج ہے عمران خان کو کہ شہری لوگ بھی اور دیہی لوگ بھی، پہلی دفعہ میں بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن میں کہوں گا بے نظیر صاحبہ بھی بڑی لیڈر تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیج پر آ کر انہوں نے اپنی پولیٹکس کو سندھینائز کیا. اور عمران خان ایک ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے جو لیڈر سے زیادہ ریفارمر ہے، ڈوئر ہے، کہ جو رورل اور اربن پاپولیشن کے سینٹیمنٹس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہے، اس کو جوڑ بھی سکتا ہے. تو یہ ہمارا بڑا بنیادی انٹرسٹ ہے اس پارٹی میں جانے کا کہ سندھ کے شہری علاقے، دیہی علاقے جڑیں گے تو سندھ ڈیولپ ہوگا اور پھر پاکستان میں اس کا کوئی اثر ہوگا جو بھی فیڈرل فریم ورک ہے. ویری گڈ. ذوالفقار صاحب، اب ہم کو تھوڑا سا ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. تو یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیفے جی سی ذوالفقار حالی فوٹو کے آپ کے ساتھ. اور میں ایک دفعہ پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ 1-on-1 ہوتا ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو مہمان ہے ان کے خیالات اور جذبات کی عکاسی ہو. اور ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کی ضرور گنجائش ہے کہ کوئی دوسری پارٹی ان کی ان باتوں سے، ان کے ان پوائنٹ سے اختلافات کریں، اور جہاں جہاں ضروری سمجھوں گا میں اس کو ضرور یاد دلاتا رہوں گا. لیکن پلیز جب آپ یہ پروگرام دیکھیں تو اس کانٹیکسٹ کے ساتھ کہ یہ ایک 1-on-1 ایک تحریک انصاف کے نمائندے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. لیکن سوسائٹی جیسے جیسے ریشنلائز ہوئی ہے، ٹرانسفارم ہوئی ہے، یوتھ آ گئی ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، لوگوں کی سوشل عادت بڑھی ہے، تو اس وقت زیادہ چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کیفے سے میں دوبارہ خوش آمدید. میں ہوں فیض رحمان اور ہمارے اس وقت مہمان ہیں جناب ذوالفقار حالی فوٹو صاحب، جو کہ اس وقت پاکستان سے تشریف لائے ہیں. اور ہماری لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کی سیاست کے کچھ گہرے جو مسائل ہیں ان پر ان سے گفتگو ہو رہی ہے. ذوالفقار صاحب، بڑی اچھی بات ہو رہی تھی، مجھے بریک لینا پڑا. تو یہ جو آپ نے جو بات کی، بیسیکلی وہ جو دو مین اسٹریم پارٹیز جو سندھ کی حد تک تھیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ انہوں نے سندھ کارڈ کو کسی حد تک استعمال کرنے کی کوشش کیا. اور لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب ابھی ٹیسٹڈ نہیں ہیں، ان کو آزمایا نہیں گیا، اور آپ نے خود ہی ابھی فرمایا ہے کہ ابھی بھی ان کی پالیٹکس کا تھوڑا بہت جو فرق پڑتا ہے، ان جو کچھ کے پی کے میں ہو رہا ہے اس کا اثر نیشنل لیول کی پالیسی پہ پڑتا ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ اگر ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو وہی سندھ کے جو مسائل ہیں وہی جو کہ تو رہیں گے، اسپیشلی اس فیکٹ کے ساتھ کہ ابھی باقاعدہ آپ کی وہاں تنظیم کا کوئی اسٹرانگ اسٹرکچر موجود نہیں ہے؟ دیکھیں، کسی بھی پارٹی کے جب ہم پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، الیکشنوں میں آنے کی، جیتنے کی، حکومتیں بنانے کی، تو 3 لیئرز بڑے امپارٹنٹ ہیں. ایک تو جنرل پرسیپشن آپ کے بارے میں کیا ہے.
آصف علی زرداری کے پاس تنظیم بھی ہے، الیکٹیبلز بھی ہیں، جنرل پرسیپشن آپ چل کر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ کس طرح یہ پارٹی چل رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، نواز شریف کے مقابلے میں یا MQM کے مقابلے میں جنرل پرسیپشن، رورل سوسائٹی ہو، اربن سوسائٹی ہو، یہی ہے کہ عمران خان ٹرانسپیرنٹ آدمی ہے، کرپٹ نہیں ہے، ڈوئر ہے، جو کمٹمنٹ کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے. شوکت خانم اس کا ماڈل ہے، KP کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی کافی حد تک اس کی، لیکن ساتھ ساتھ یو ٹرنز کا بھی ایک امپریشن ہے ان کے بارے میں. دوسرا جو ہے کہ وہ کیڈر چاہیے، تنظیم چاہیے. ہم دیکھتے ہیں سندھ میں دیہہ سطح تک پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، تنظیم ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے زرداری رابطہ کرے یا نہ کرے. جب الیکشنز آتے ہیں یا دوسرے معاملات تو وہ ان کے بالکل سپورٹر ہو کر، ایجنٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تیسرا ہے کہ الیکٹیبلز آپ کے پاس ہیں یا نہیں. یہ ایک پیرامڈ ہے جس میں آپ نے پارلیمانی ڈیموکریسی کی پالیٹکس کرنی ہے. جنرل پرسیپشن ٹھیک جا رہا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. آپ چلیں ریسنٹلی وہ 2 دورے کر کے ہیں سندھ کے، اور ہم وہاں پر جو تنظیم ہے اس وقت عارف الوی صاحب آرگنائزر ہیں سندھ کے، اس کی پوری ٹیم ہے، ہم سب لوگ ان کا حصہ ہیں. تو وہ سائٹ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. تنظیم سازی بالکل آپ صحیح کریں، ایک چیلنج ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الیکٹیبلز کا ایشو ہے، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، کافی لوگ عمران خان صاحب سے رابطے میں ہیں، تنظیم سے رابطے میں ہیں آنے کے لیے. اب بھی پریارٹی یہ ہے تنظیم کی اور عمران خان صاحب کی کہ پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگ، یوتھ، جن کو پاکستان کا فیوچر سنبھالنا ہے، جو لوگ صرف اسمبلی میں بیٹھ کر اور فنڈز کھانے کے لیے یا اپنے جو ہے وہ پریولیجز حاصل کرنے کے لیے شامل ہوں، تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس میں کیونکہ پالیٹکس بڑی ریئلسٹک گراؤنڈ پر ہوتی ہے اور خاص طور پر پارلیمانی پالیٹکس، تو اس میں ضرور لیسر ایول آپ کو لینے پڑیں گے. لوگ آسمان سے آئیں گے نہیں، اور جو لوگ سیاست سے باہر بیٹھ کر سیاست کو انتہائی آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ بھی اگر سیاست میں نہیں آئیں گے، جیسے ہم پر بھی ایک تنقید ہوتی رہی 8-10 سال تک ہمارے گروپ پر کہ جی آپ ان پٹ تو دیتے ہیں لیکن آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں پالیٹکس کو، پریکٹیکل پالیٹکس میں آپ لوگ نہیں جائیں گے تو دوسرے لوگ ریپلیس کریں گے. تو وہ بھی ایک ہے کہ اچھے لوگ لیے جائیں، پھر لیسر ایول لوگ لیے جائیں، لوگوں کو ایکسیپٹیبل لوگ لیے جائیں. تو جنرل پرسیپشن کا سیگمنٹ کورڈ ہے. تنظیم سازی اور اچھے لوگ الیکشنوں کے لیے یہ PTI کے بنیادی چیلنجز ہے، جس پر جتنی بھی کیپیسٹی ہے لوگوں کی، پارٹی کے عہدیداران کی، تنظیم کی، اس پر کام جاری ہے. اچھا ذوالفقار صاحب، ایک بات جو آپ نے الیکٹیبلس کی بات کی، پاکستان میں خود ایسے ماڈلز موجود ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پارٹی شروع کی تو انہوں نے ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو بالکل نہیں جانے پہچانے. ستار گبول جیسے لوگ سندھ میں جو باقاعدہ گھدا گاڑی چلاتے ہوئے وہ اسمبلی پہنچے. تو اچھا پھر اور بھی دوسری پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی ہے، MQM ہے، اور کسی حد تک آپ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ بھی ہے، کہ جنہوں نے اپنے خود کینڈیڈیٹس گروم کیے، ان کو سامنے لے کے آئے اور آج وہ نیشنل فگرز بنی بیٹھے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب ان لائنز پہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کیوں ایسے لوگوں کو گروم نہیں کیا جاتا جو کہ الیکٹیبلز کوٹ اینڈ کوٹ کی اس میں تعریف میں نہ آتے ہوں اور نئے اور فریش آئیڈیاز ہوں اور فریش فیسز ہوں؟ فیض بھائی آپ نے انتہائی زبردست سوال کیا، اور میں سندھ میں بھی ان لائنز پر ہم کافی پارٹی کے اندر ڈسکشن میں ہیں اپنے سرکلز میں. اس کا انٹرسٹنگ آسپیکٹ یہ ہے کہ MQM ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن جو مہاجر نیریٹو ہے اس کو MQM نے مینٹین کیا ہے. اب ہمیں اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا یہ ڈبیٹ الگ ہے. پیپلز پارٹی بظاہر نیشنل پارٹی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا سندھی نیریٹو ایک سندھ کارڈ جسے کہا جاتا ہے کوٹ اینڈ کوٹ. نواز شریف صاحب مرکز کے حکمران ہیں اور پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے GT روڈ کا پنجابی نیریٹو نہیں چھوڑا. NP ابھی تک پختو نیریٹو، یعنی کہ آپ فیڈریشن میں رہتے ہوئے بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو نیشنل آئیڈینٹیٹیز ہیں یا آپ کی جو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز ہیں، اب یہ چاروں خانے آلریڈی فلڈ ہیں. اب عمران خان کس خانے میں، کس باکس میں آ کر محنت کرے گا؟ اس کے پاس ایک ہی باکس ہے کہ بہترین گورننس، پاکستان کا ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، اور پاکستان کے سب طبقوں سے نکل کر یہ نیشنل آئیڈینٹیٹیز اور ایتھنک آئیڈینٹیٹیز مینٹین کرتے ہوئے ایک انتہائی اچھی طرز حکمرانی تو عمران خان کے پاس جو باکس ہے وہ اس وقت ہی انسپائر کرے گا جب وہ ڈیلیور کرے گا. اور ان کے پاس جو باکسز ہیں وہ ڈیلیور نہ بھی کریں تو لوگ چپکے ہوئے ہیں، چونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل میں ایک اردو اسپیکنگ ہوں کراچی سے اور مجھے الطاف حسین کچھ بھی نہیں دے رہا، لیکن مجھے اور کوئی بھی تو کچھ آفر نہیں کر رہا، تو بجائے میں اپنی آئیڈینٹی سے بھی نکل جاؤں. تو یہ بڑی سائنٹیفک انالیسز ہے اس سوال کی. اینکرز ہیں، ان تمام پارٹیز نے اپنے اینکرز بنا رکھے ہیں. اس لیے اب عمران خان کے پاس یہ چاروں، جب عمران خان انٹر ہو رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں جو اکھاڑے ہیں یہ تو فل ہو گئے ہیں.
اب کیا اکھاڑا بچتا ہے؟ تو میرے خیال میں یہی بچتا ہے کہ آپ بہترین پرفارمنس رکھیں، جتنی زیادہ سب طبقوں سے، مڈل کلاس، پڑھے لکھے لوگ، اور چونکہ سندھ کی کانٹیکس میں ہم دیکھیں گے تو 150-200 نئے اربن ٹاؤنز ڈیولپ ہو گئے، ان پر فیوڈلز کا اثر کم ہے۔ فار ایگزامپل آپ ٹنڈو آدم شہر چلے جائیں، ٹنڈو لایار چلے جائیں، ماتلی چلے جائیں، حیدرآباد شہر کا کچھ تھا، تو وہاں ایک 50-100 ایسے ٹاؤنز ڈیولپ ہوئے ہیں جہاں بظاہر فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا اثر لوگ نہیں لیتے۔ تو یہ پہلا جو ہے وہ کانسٹیٹوئنسی عمران خان کی ہے۔ پر اسی طرح کراچی حیدرآباد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گن فائر جن کے پاس ہے ان کا کنٹرول زیادہ ہے، لیکن اگر لیول پلینگ فیلڈ آتی ہے تو عمران خان اس گورننس کے معاملے پر اور ہاں لیکن دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو ملی عمران خان صاحب کو۔ ابھی 6 ضمنی انتخابات ہوئے، اس کے علاوہ ابھی آپ نے خود فرمایا تھا ابھی ریکارڈنگ سے پہلے کہ یونین کونسل کا لاہور میں ایک بلا مقابلہ نون لیگ کے ہو گئے، تو فیلڈ تو ملی ان کو خود وہاں پر۔ ابھی جو 246 ہوا کراچی میں، وہاں اچھی خاصی اپرچونٹی تھی تحریک انصاف کے پاس، لیکن وہ نتائج ہم کو نظر نہیں آئے۔ میں ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ضمنی انتخابات میں بھی دیکھیں کچھ سیٹیں عمران خان فار ایگزامپل 25% ہی لے رہا ہے، یا 20 جیسے ملتان کی سیٹ ہے، ایک اور MPA کی سیٹ ہے۔ پھر ووٹوں کا آپ ٹرینڈ دیکھیں، جس دن جوڈیشل کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ خارج کرتا ہے عمران خان صاحب کی یا PTI کی جو بھی پٹیشن ہے، اسی دن گجرانوالہ میں الیکشن ہے، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ 40,000 ووٹ لیتا ہے تو PTI کا کینڈیڈیٹ 35,000 ووٹ لیتا ہے۔ تو ایک ٹرینڈ موجود ہے، لیکن جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر جنرل الیکشنز میں ووٹوں کا پیٹرن بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بہت اہم سوال ہے، چونکہ آپ نے ابھی ووٹس کا ذکر کیا ہے کہ جو دوسرے نمبر پر ووٹ لے رہا ہے اس کے تمام ووٹس بیسکلی ضائع ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی۔ ایک پاکستان میں ایک بہت عرصے سے کچھ لوگوں نے تحریک چلا رکھی ہے متناسب نمائندگی کی، پروپورشنل ریپرزنٹیشن، جو کہ جرمنی اور دوسرے یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی نافذ ہے۔ آپ نے پارٹی لیول پہ کبھی اس چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ وہ بجائے یہ کہ ہم سارے ووٹس یہ ضائع ہو جائیں، ظاہر اس کی خرابیاں خوبیاں ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کبھی اس بات پہ بحث ہوئی کہ متناسب نمائندگی could be an idea، کیونکہ آپ لوگوں نے اگر 70-80 لاکھ ووٹ لیے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں زیادہ ہو سکتی تھی۔ اس میں نہ فقط پارٹی میں نے کافی جگہوں پر کافی موقعوں پر یہ بات سنی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ کافی ڈیبیٹ ہمارے سرکلز میں رہتی آئی ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، وہ نامنکلیچر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک فیڈریشن ہے جس میں 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، تو ان فیڈریٹنگ یونٹس کی پاپولیشن بیسیکلی ڈرائیو کرتی ہے جو پاور باکس ہے فیڈریشن کا یا پروونسز کا۔ تو اس میں یہ شاید فی الحال ممکن نہ ہو جو جس طرح کا فیڈریشن کا شیپ ہے۔ سندھ سے بھی آپ نے سندھ کو مکمل نمائندگی دینی ہے، سینٹ میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی جو اس کی سیٹیں ہیں، پنجاب کو بھی۔ تو ایک کنسرن یہ رہتا ہے کہ متناسب نمائندگی کے کانٹیکسٹ میں اگر یہ نہ ہو کہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ایسی فورس جو ایک صوبے سے چیزوں کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہی ہوں، باقی تینوں صوبے چیزوں کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں، تو ان کے کہیں ریفلیکشن ویک نہ ہو جائیں، یا ان کی جو پولیٹیکل ہے چیزوں پر جو ان کے معاملات، تو یہ کنسرن رہتا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں یہی ابھی پارلیمانی ڈیموکریسی کے 4 پروونسز میں الیکشن ہوں، ان کے چیف منسٹرز ہیں۔ ایک آخری سوال، چونکہ وقت اب کم ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سندھ جب انہوں نے اپنی تحریک پیپلز پارٹی کے طور پر شروع کی، اور اب عمران خان کا سندھ جب عمران خان نے 2 وزٹ کیے، آپ کو کیا فرق لگتا ہے دونوں میں اور دونوں کے چانسز میں؟ اس وقت کا سندھ کیا تھا، اس وقت کا ظاہر ہے بہت مختلف۔ ہاں، بھٹو صاحب کا سندھ چونکہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اگر اس سے تھوڑا اور قریب آ جائیں، ایون بے نظیر صاحبہ کے پیریڈ میں ہم نے دیکھا ہے، تو وہ سندھ آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ تھا اور پاکستان کی تھیوری کو سبسکرائب کرتا تھا، اس لیے اس نے ووٹ دیا بھٹو صاحب کو بھی۔ لیکن جو سوشل آڈٹ تھا سوسائٹی کا، وہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ایک رومانس تھا بھٹو کے ساتھ، لیکن سوسائٹی جیسے جیسے ریشنلائز ہوئی ہے، ٹرانسفارم ہوئی ہے، یوتھ آ گئی ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، لوگوں کی سوشل آڈٹ بڑھی ہے، تو اس وقت زیادہ چیلنجز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرزما سے زیادہ اور صرف تقاریر یا جو پولیٹیکل آپ کی ہیں خیالات یا منشور، اس سے زیادہ اب کافی اس پیکج میں اور چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں سندھ میں عمران خان اس لیے بھی کوالیفائی کرے گا کہ پارٹی کی جو اس وقت جو مینیفیسٹو میں کافی نئی چیزیں جا رہی ہیں اور پروونشل ریفلیکشنز بھی اس میں کافی آ رہے ہیں،
تو وہ میٹر کرے گا، اس کی اپنی شخصیت میٹر کرے گی. اور یہ جو یوتھ نہیں ڈیولپ ہوئی ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہی. اس وقت سندھ میں جتنا بھی نیریٹو ہے وہ نئے پاور ریلیشنز دیکھ نہیں رہا، نہ پاکستان کے نہ سندھ کے. وہ ابھی تک 70 کے باکس میں پاکستان کو دیکھ رہا ہے. یہ یوتھ جو امریکن یوتھ کی طرح جو یوتھ اس وقت ووٹر ہے یہ بڑے ڈیسائسو فورس ہے، اور وہ دیٹ از آل فار عمران خان. اور ہماری پارٹی میں جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ساری عمر کارل مارکس پڑھا، نام چامسکی پڑھا، لیفٹ کی پالیٹکس. ٹوٹل برادری میں بچوں نے انکار کر دیا عمران خان کے علاوہ کسی کو بھی ووٹ دینے سے. بہرحال یہ آپ کے خیالات ہیں جی. اور میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگین بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے آج اس پروگرام میں. اور ہم نے آج اس پروگرام کی روایت بھی توڑی کہ بجائے انگلش میں بات کرنے کے سے اردو میں بات کی، تاکہ یہ انٹرویو اور اس کا میسیج پاکستان میں بھی زیادہ سمجھا جائے، زیادہ دیکھا جائے اور زیادہ پڑھا جائے. تو کیفے ڈی سی کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ خداحافظ کہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ اپنا فیڈ بیک خصوصاً اس پروگرام پہ ضرور دیں. میرا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے فیض رحمان VOA، اور facebook.com، اور اس کے علاوہ جو ہماری ای میل اور ویب سائٹ ہے urduvoa.com. ضرور جائیے، اپنے کامنٹس چھوڑیں. تھینک یو ویری مچ.